من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 104 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے ایک دو رسم و رواج کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے درمیان جو رسم و رواج ہے اس کو ختم کر دے. اللہ ہم سب کو ایک کر دے. آمین. سامعین کرام، ہم اور آپ یہاں جمع ہیں. جتنے لوگ یہاں جمع ہیں سب کے سب لوگوں کو 4 انعام مل گیا. جتنے لوگ جمع ہیں سب کو 4 انعام مل گیا. ایک حدیث ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699. کہ جتنے لوگ جمع ہیں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنتے اور سناتے ہیں تو وہاں سکون ہی سکون اتر رہا ہے، رحمت ہی رحمت ہے. پھر اسی طریقے سے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں. جتنے لوگ موجود ہیں سب کے لیے فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑا انعام کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں. اللہ ہم گناہگاروں کا نام لے لے، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ماں اگر بلائے تو آنا کہ نہیں آنا؟ جواب دیجئے. ابا اگر بلائے تو آنا کہ نہیں آنا؟ 33ویں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہے. جو لوگ آئے، خدمت کر رہے ہیں، پہنچے، دعوت پر لبیک کہا، قابل مبارکباد ہے. اب میں آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ہے. صرف ایک حدیث پر عمل کرنا ہے. میں وہ دعوت دے کر چلا جاؤں گا. کیرلا سے عبد الرحمان صاحب نے کہا انہی کے یہاں، اور انہوں نے 30-40 سال پہلے بابا نظر خان موجود ہے یہاں، کرناٹکا جمعیت کے نائب امیر ہیں، انہوں نے سنایا. قاری صاحب موجود ہے، انہوں نے کہا کہ دان دہیج نہ ہونے کی وجہ سے ایک بچی کا واقعہ انہوں نے بمبئی میں سنایا تھا، وہ اوپر سے گر کر خودکشی کر لی. جتنے لوگ موجود ہیں ایک حدیث پر صرف عمل کرنا. اور علماء کرام بزرگان دین موجود ہے، میری تائید کریں گے کہ جی شادی سادی کرنا ہے، شادی سادی کرنا ہے. ابھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ نوٹ والے سلسلے میں تعلیم ماری. نوٹ نہیں لینا ہے اس کے سلسلے میں کتنے لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. چلیے الحمدللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. رسم و رواج اس کو ختم کرنا. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 77 حدیث نمبر 5155. عبد الرحمن شادی کر لیے کیا؟ بولے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نہیں پوچھا کیا لیا، کتنے باراتی گئے، پوچھا کیا؟ بلکہ پوچھا یہ کیا دیا. اوہو، تو کہا میں نے دیا، مہر میں دیا. مہر باندھ لے رہے ہیں اور شادی کے پہلی رات بولتے ہیں بخش دو. پھر اسی طریقے سے مہر باندھ لیتے ہیں اور جب روح نکلنے لگتی ہے اس کو بولتے ہیں بھائی مہر بخشواؤ، مہر بخشواؤ. جی نہیں،
پھر کہا اللہ برکت دے اولی ولو بشاتے، ولیمہ ضرور کرنا گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ بس یہی پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھارا ہے کہ شادی سادی کرنی ہے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں اب آپ لوگ اپنے ماں باپ سے کہیے جی ہمیں شادی سادی کرنی ہے، 3 نقطہ کو اٹھا کے پھینک دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔